احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ تم صرف خدا کو جانو، باقی پھر خدا جانے، اس کی عطا جانے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں، بلکہ مجھے سب پتا ہے کہ خوش فہمی ہے۔ حسن ڈل جاتا ہے، حسن سلوک باقی رہتا ہے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا، گوشت مہنگا ہو چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اسے سستا کر دو، یعنی اسے خریدنا چھوڑ دو۔ سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں، جیسے ارن کے زخموں سے بہنے والا خون شکاری کی رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد بھی 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے جبکہ انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ کسی کو علم سکھایا ہو، نہر کھود کر پانی جاری کروایا ہو، پانی کا کنواں بنوایا ہو، درخت لگایا ہو، مسجد بنوائی ہو، قرآن مجید کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہو، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ ماضی بدل نہیں سکتا، مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہیں۔ لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے، مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ درگزر سے کام لینا بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ کامل مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ اور تمہارا کانا پرہیزگار ہی کھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھلوں کو کلو کے حساب سے تولا جاتا ہے، جواہرات کو کیرات کے حساب سے تولا جاتا ہے، سونے کو گرام کے حساب سے تولا جاتا ہے، لوہے کو ٹنوں کے حساب سے تولا جاتا ہے، مگر سورۃ الزلزال میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی نیکیوں کو ذرات کے حساب سے تولا جائے گا، تاکہ اہل ایمان کو ایک ذرے کے برابر نیکی کا بھی اجر عطا کیا جا سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوست سے محبت کو خالص اور دیر پا بنانے کے 3 طریقے ہیں۔ جب بھی دوست سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کیجیے، دوست کو عمدہ اور اچھے نام سے مخاطب کیجیے، مجلس میں اس کے احترام میں جگہ کو کشادہ کیجیے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ وقت دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرو اگر چاہے کھجور ہو، کیونکہ یہ بھوکے کی بھوک مٹاتا اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ بجھا دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا،
پھر بھی ہر روز اس یقین سے آت پھیلاتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو اور کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بیوقوف ہر بات جانتے ہیں۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ 4 الفاظ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں: میں، ہم، میرا اور میرے پاس۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصائب اور مرض کا چھپانا اچائی کے خزانے میں سے ہے۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے، اجر و ثواب کا میٹھا پل نہیں کھا سکتا۔ بدنیتی ایک پوشیدہ بیماری ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ تنگی اور تکلیف آرام سے اور موت حیات سے نہایت قریب ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تمہاری عقل تمہیں بے فائدہ کاموں سے روکے تو تم واقعی عقل مند ہو۔ صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقویٰ کے 2 پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ رشتہ قطع کاٹنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ بچے کو پاک کمائی سے روزی دے کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں ڈالتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہگزر رہتا ہے۔ علم نہ رکھنے والا چھوٹا ہے اگرچہ بوڑھا ہو، اور عالم بڑا ہے اگرچہ کم عمر ہو۔ حاسد کے سوا کسی ظالم کو مظلوم کے جیسا نہیں دیکھا۔ وہ تیرے پاس جو نعمت دیکھتا ہے اس کے لیے وہ سزا بن جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے نرمی نہیں رکھی۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ اگر اللہ پاک پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو تم کو ویسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں۔ توبہ کا کمال یہ ہے کہ دل لذت گناہ بلکہ گناہ بھول جائے۔ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گا۔ اگر مومن کے خوف اور امید کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر نکلیں گے۔ بڑی سے بڑی مشکل سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ ہر قرض صدقہ ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سحری پوری کی پوری برکت ہے، تو تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو۔ بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ ہوگا وہی جو تم چاہو گے، مگر ہوگا تب جب اللہ چاہے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوگا۔ اوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا، اے دنیا
جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تقا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جنہیں اللہ پاک محبوب رکھتا ہے۔ خاموشی جو عبادت کی ابتدا ہے، اللہ پاک پر توکل، عاجزی اور دنیا سے بے رغبتی، اور وہ نعمت جو اللہ سے قریب نہ کرے وہ مصیبت ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ تم پر لازم ہے کہ عاجزی اختیار کرو، اور بے شک عاجزی کا اصل مقام دل ہے۔ بخل کی زیادتی اور بزدلی کی شدت مرد کے برے اخلاق میں سے ہے۔ کسی عقل مند سے پوچھا گیا، کون سی چیزیں جمع کرنی چاہیے؟ جواب دیا، وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں، یعنی علم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، ورنہ اللہ پاک اس پر رحم کر دے گا اور تجھے مبتلا کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ریاکار کی 3 نشانیاں ہیں۔ تنہائی میں سستی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے چست تر و تازہ رہتا ہے، اور جب اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ عمل کرتا ہے، اور مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کرتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے اجسام کو خوب پاک رکھا کرو، اللہ پاک تمہیں پاک فرما دے گا، کیونکہ جو شخص پاک رہتے ہوئے رات گزارتا ہے تو اس کے پہلو میں ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے، اور رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں وہ یہ دعا نہ کرتا ہو، اے اللہ اپنے بندے کی مغفرت فرما دے، کیونکہ یہ باوضو سو رہا ہے۔ حق بات بتانے یا عدل و انصاف کرنے والے سے بغض و کینہ رکھنا حرام ہے۔ یحییٰ بن خالد برمکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، دنیا آنے جانے والی چیز ہے اور مال عارضی ہے، ہم سے پہلے لوگ ہمارے لیے مثال ہیں اور ہم اپنے بعد والوں کے لیے عبرت ہیں۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ بے حیائی جس چیز میں ہو اسے عیبدار کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو اسے زینت بخشتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدکاری تنگ دستی پیدا کرتی ہے اور چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مسلمانوں کی مالی چیزوں میں سے کسی کو تنگی پیدا کرنے کے لیے مہنگا کیا، اللہ پاک اسے قیامت کے دن ضرور بڑی آگ میں عذاب دے گا۔ گفتگو بیوقوف کی بیوقوفی اور عقل مند کی عقل مندی کو ظاہر کرتی ہے۔ موت کو تم تلاش کرو یا نہ کرو، بہرحال تمہیں پہنچے گی۔ یوں ہی تم رزق کو تلاش کرو یا نہ کرو، ضرور پہنچے گا۔ ہاں، رزق کی تلاش سنت ہے اور موت کی تلاش ممنوع، مگر ہیں دونوں یقینی۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نامہ اعمال کو گناہوں سے فل کر دیتا ہے۔ امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم بغیر عمل کے جنون و دیوانگی ہے، اور عمل بغیر علم کے کچھ نہیں۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ پاک کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ خوشبختی کی 4 نشانیاں، نیکوں سے محبت اور ان سے قرب، تلاوت قرآن مجید اور ذکر خدا کے لیے راتوں کو جاگنا، علماء کی صحبت اور دل کی نرمی۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں، اور بات ہی الٹی ہے میری کہانی میں۔ کشتیاں ہوا میں ہیں اور چراغ پانی میں۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت اور زخم کا مرہم ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا تھا تب صرف اللہ ہی میرا تھا۔ یا اللہ پاک مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر تو میرے ہمدرد ہیں لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم اٹھنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، کیا چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی؟ ارشاد فرمایا، تقوی یعنی اللہ پاک کا خوف اور حسن اخلاق۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو وصیت کر کے مرا وہ سنت پر مرا اور تقوی و شہادت پر مرا اور مغفرت یافتہ ہو کر مرا۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔